بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 110 نمبر سبق ہے اور عکس نقیض ہے۔ اس سے پہلے ہم عکس مستوی پڑھ چکے ہیں، عکس مستوی اور آج ہم پڑھ رہے ہیں عکس نقیض۔ اب یہاں پر عکس نقیض ایک متقدمین کی اسلوب پر ہے اور ایک متاخرین کی اسلوب پر ہے۔ تو ہمارے پاس ہے کل انسان حیوان، ابھی یہ موجبہ ہے، یہ موجبہ ہے۔ تو متقدمین کا اسلوب یہ ہے کہ اس کا نقیض نکال دو۔ اس کا نقیض کیا ہے؟ لا انسان۔ اس کا نقیض کیا ہے؟ اللہ حیوان۔ یہ نقیض ہے۔ اور پھر اس کو یہاں پر لاؤ اور اس کو یہاں پر لاؤ، اور اسی طرح لاؤ کہ یہ بھی موجبہ ہو اور یہ بھی صادق ہو۔ جس طرح یہ صادق ہے تو یہ بھی صادق ہو۔ تو اب یہاں پر یہ موجبہ کلیہ ہے، تو اس کو مثلا ہم ذکر کرتے ہیں کل لا حیوان، کل لا حیوان لا انسان، لا انسان۔ تو یہاں پر یہ بھی صادق ہے کہ ہر انسان جو ہے حیوان ہے، اور یہ اس کا عکس نقیض ہے کہ ہر لا حیوان جو ہے لا انسان ہے، کہ جو لا حیوان ہے تو وہ لا انسان ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ہے، تو جو لا حیوان ہے تو یہ لا انسان بھی ہوگا۔ ہر لا حیوان لا انسان ہے، تو یہ بھی صادق ہے، یہ بھی صادق ہے، یہ بھی موجبہ ہے، یہ بھی موجبہ ہے۔ ایک اسلوب ہے متاخرین کا۔ متاخرین کا اسلوب یہ ہے مثلا کل انسان حیوان، یہاں پر یہ جزء ثانی ہے، اس کا نقیض نکال دو لا حیوان، اللہ حیوان، اور اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اس کا نقیض نہیں نکالنا ہے۔ اس کو یہاں پر لانا ہے اور اس کو یہاں پر لانا ہے۔ یہ موجبہ ہے تو یہ کیا کر دیں؟ سالبہ کر دیں۔ تو یہاں پر آئے گا لا شیء من اللہ حیوان، لا شیء من اللہ حیوان انسان، تو یہ بھی صادق ہے اور یہ بھی صادق ہے۔ دونوں صدق میں ما بقائے صدق ہو لیکن کیف جو ہے وہ باقی نہ ہو، یہ موجب ہوتی ہے، سالبہ ہوگا۔ تو کل انسان حیوان، ہر انسان جو ہے یہ جاندار ہے، یہ صادق ہے۔ اور لا شیء من اللہ حیوان بھی انسان، کہ لا حیوان میں سے کوئی چیز انسان نہیں ہے، یہ بھی صادق ہے۔ لیکن اس میں بقائے صدق، اس میں بقائے کیف بھی ہے، یہ موجبہ اور یہ بھی موجبہ، لیکن یہاں پر بقائے کیف نہیں ہے، یہ موجبہ ہے تو یہ سالبہ ہے، صادق دونوں ہے۔ بقاء الصدق ہے لیکن بقاء کیف نہیں ہے۔ تو یہ دو طرح کے عکس نقیض متاخرین اور متقدمین کے نزدیک ہے۔ ابھی کتاب میں جو ذکر ہے یہ متاخرین کے اسلوب پر ہے۔ متاخرین کے اسلوب پر کیا ہے؟ هو جعل نقیض الاول، جزء الاول، جزء نقیض الاول، نقیض اول کیا ہے؟ حیوان، اس کا لا حیوان ہے، اور الثانی ونقیض الجزء الثانی، نقیض الجزء الاول، جزء اول کیا ہے؟ انسان ہے، اور اس کا نقیض کیا ہے؟ لا انسان ہے۔ اور حیوان جزء ثانی ہے، اس کا نقیض لا حیوان ہے۔ اس کو اول کر دے اور اس کو ثانی کر دے، مع بقاء الصدق، کہ یہ صادق ہو تو یہ بھی صادق ہو، والکیف، کہ یہ موجبہ ہو تو یہ بھی موجبہ ہو۔ هذا على اسلوب، هذا اسلوب المتقدمین، یہ کس کا اسلوب ہے؟ متقدمین کا۔ یہاں پر اعراب لگاتے ہیں عکس نقیض هو جعل
نقيض الجزء الأول من القضية ثانيا وجعل نقيض الجزء الثاني أولا مع بقاء الصدق والكيف. هذا أسلوب متقدمين، یہ متقدمین کا اسلوب ہے. متقدمین کا اسلوب کہ دونوں کے نقیض نکالو اور اس کا نقیض پہلے لاؤ اور پہلے کا نقیض کو بعد میں لاؤ، اور یہ بھی موجب ہوگا یہ بھی موجب ہوگا، یہ بھی صادق یہ بھی صادق. متاخرین کہ صرف جزء ثانی کا نقیض نکالو، اس کو اول کر دو، اور یہ موجب ہے تو اس کو سالبہ کر دو. لا الحیوان بانسان. ابھی عکس مستوی میں ہم پڑھ چکے تھے، جو مستوی میں ہم پڑھ چکے تھے کہ جس طرح اس کو سالبہ، اس میں ہم پہلے لائے تھے سالبہ کلیہ، سالبہ کلیہ کا. تو وہاں پر جس طرح سالبہ کا عکس ہم نکالتے تھے عکس مستوی میں، تو یہاں پر اس کا اسی طرح یعنی موجب کلیہ کا آئے گا، اور وہاں پر جس طرح موجب کلیہ کا آ رہا تھا یہاں پر سالبہ کلیہ کا اسی طرح آ رہا ہے. مثلا سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آ رہا تھا ادھر، تو یہاں پر موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ عکس نقیض موجبہ کلیہ آئے گا. وہاں پر سالبہ جزئیہ کا عکس نہیں آ رہا تھا، تو یہاں پر موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض نہیں آئے گا. وہاں پر موجبہ کلیہ اور موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض موجبہ جزئیہ آیا تھا، عکس موجبہ جزئیہ تھا، تو یہاں پر سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کا عکس نقیض جو ہے یہ سالبہ جزئیہ ہی آئے گا. یعنی وہاں پر جس طرح سالبہ کے ساتھ جو ہو رہا تھا یہاں پر موجبہ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو موجبہ کے ساتھ ہو رہا تھا یہاں پر سالبہ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر فتنعکس الموجبۃ الکلیۃ بہذا العکس. بہذا العکس یعنی اسلوب متقدمین کے یعنی متقدمین کے اسلوب پر کنفسہا کنفسہا یعنی موجب کلیہ تو موجب کلیہ ہی آئے گا. مثلا کل انسان کا قولنا کل انسان حیوان ینعکس الى قولنا کل انسان حیوان، تو حیوان کے لیے ہم لا حیوان نکالیں گے، انسان کے لیے لا انسان نکالیں گے، اور یہاں پر اس کو یہاں پر لائیں گے اور اس کو یہاں پر لائیں گے، یہ بنے گا کل لا حیوان لا انسان، کل لا حیوان لا انسان. ابھی ہے والموجبۃ الجزئیہ لا تنعکس بهذا العکس، والموجبۃ الجزئیہ تو لا تنعکس بهذا العکس، یہ نہیں آئے گا، اس کا عکس نہیں آئے گا. جس طرح وہاں پر سالبہ جزئیہ کا عکس نہیں آ رہا تھا تو یہاں پر موجبہ جزئیہ کا عکس نہیں آ رہا ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ لأن قولنا بعض الحیوان لا انسان. ابھی بعض الحیوان لا انسان، تو بعض الحیوان لا انسان، یہ لا انسان کیوں ہے؟ یہ
معدولۃ المحمول ہے. معدولۃ المحمول کس کو کہتے ہیں؟ معدولۃ المحمول اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حرف سلب محمول کا جز ہو. یہ نفی نہیں ہے، یہ سالبہ نہیں ہے، بلکہ یہ موجبہ ہے، موجبہ جزئیہ ہے. یہ سالبہ نہیں ہے لا کی وجہ سے. یہ لا جو ہے یہ اس محمول کا جز ہے. اس میں حمل السلب ہے. اس لا انسان کا حمل کر رہا ہے بعض حیوان پر، تو یہ تو صادق ہے. یہ کیا ہے؟ صادق ہے. ابھی اس کا عکس کیا آئے گا؟ انسان آئے گا. اور اس کا عکس کیا آئے گا؟ حیوان آئے گا. وعکسہ یعنی انسان کا عکس کیا؟ نقیص کیا آئے گا؟ لا انسان کا کی نقیص جو ہے وہ انسان آئے گا، اور حیوان کی جو نقیص ہے وہ کیا آئے گا؟ لا حیوان آئے گا. اور اس کو اس طرف کر دے، اس کو اس طرف کر دے، تو یہ اعنی بعض الانسان لا حیوان. اور یہ کیا ہے؟ کاذب. یہ کاذب ہے اس لیے کہ ہر انسان جو ہے وہ حیوان ہے. اس لیے کہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ بعض الانسان لا حیوان ہے، تو بقائی صدق اس میں نہیں رہی. والسالبۃ یہاں پر موجبہ ختم کہ موجبہ جزیہ کا عکس نہیں آ رہا ہے. والسالبۃ الکلیہ تو تنعکس الى سالبۃ جزئیہ. سالب جزئیہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے سالب جزئیہ؟ تقول لا شیء من الانسان بفرس. اس کا نقیض کیا آئے گا؟ اس کا عکس نقیض کیا آئے گا؟ بعض لا فرس لیس بلا انسان. اس لیے کہ فرس کی نقیض کیا ہے؟ فرس کی نقیض ہے اللہ فرس. انسان کی نقیض کیا ہے اللہ انسان. اس کو ادھر لایا اور اس کو ادھر لایا. اور لا شیء ہے یہاں پر بعض لیسا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ بعض لیسا. تو یہ سالبہ جزئیہ ہے. تو یہ صحیح ہے کہ بعض لا فرس جو فرس نہیں ہے، لیسا بلا انسان لا انسان نہیں ہے. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ وتقول فی عکسہ بهذا العکس بعض لا فرس لیس بلا انسان. یعنی بعض لا فرس جو ہے وہ کیا ہے؟ لا انسان نہیں ہے. لا انسان نہیں ہے بلکہ انسان ہے. الى جزئیت. ابھی اگر آپ کہیں کہ اس کا کیا، مثلا آپ کہیں کہ لا شیء من الفرس لا شیء من الانسان بفرس، اس کا عکس ہم کیا لائیں گے کہ لا شیء من لا فرس بلا انسان. یعنی کلیہ لائے. کیا لائے؟ کلیہ. تو جب ہم نے کلیہ لایا لصدق نقیضہ، تو اس کا نقیض جو ہے یہ بھی صادق آئے گا. کس کا نقیض؟ اس کا نقیض بھی صادق آئے گا. بعض لا فرس لا انسان، بعض لا فرس لا انسان، اس کا جو نقیض ہے یہ صادق آ رہا ہے. بعض لا فرس بلا انسان، بعض لا فرس لا انسان لا انسان. اب یہاں پر یہ اس کا نقیض آ رہا ہے. تو یہ نقیض یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اجتماعی نقیضین. اور اجتماعی نقیضین کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. تو اس وجہ سے موجبہ جزئیہ سالب جزئیہ کا عکس نقیض جو ہے سالب جزئیہ نہیں آئے گا بلکہ موجبہ جزئیہ آئے گا. اس لیے اگر سالب کلیہ کو ہم لائیں گے تو اس کا نقیض بھی اس کے ساتھ صادق آئے گا.
اور یہ غلط ہے. لصدق نقیضه أعني بعض الفرس لا انسان کالجدار. اس طرح جدار جو ہے بعض الفرس لا انسان کالجدار، تو جدار جو ہے کیا ہے، وہ بعض الفرس ہے اور لا انسان ہے، اس پر صادق آ گیا. اس طرح سالب جزیہ جو ہے وہ بھی سالب جزیہ کی طرف ہی آئے گا. والسالبۃ الجزئیۃ تنعکس الی سالبۃ جزئیۃ كقولك. سالب جزئیہ کا عکس آئے گا، یہاں پر ہے بعض الحیوان لیس بإنسان، تو سالب جزئیہ انسان کو لا انسان کر دو اور حیوان کو لا حیوان کر دو، یہ اس کو ادھر لاؤ اور اس کو ادھر لاؤ، تو بعض لا انسانی لیس بلا حیوان تنعکس الى قولك بعض لا انسانی لیس بلا حیوان، لیس بلا حیوان. تو اس کا عکس کالفرسی کہ بعض لا انسان جو ہے لیس بلا حیوان، لیس بلا حیوان یعنی حیوان، اس لیے کہ نفی پر داخل تو کیا آتا ہے اس بات. تو بعض لا انسان جو ہے لیس بلا حیوان، لا حیوان نہیں ہے، تو جب لا حیوان نہیں ہے جس طرح فرض یہ لا انسان ہے، یہ لا انسان ہے، یہ لا انسان ہے اور بلا حیوان نہیں ہے، لا حیوان نہیں ہے. جب لا حیوان نہیں ہے تو کیا ہوگا، حیوان ہوگا. تو بعض لا انسان جو ہے یہ فرض کیا ہے، لا انسان ہے اور یہ لا حیوان ہے، تو لا حیوان نہیں ہے تو کیا ہوگا، حیوان ہوگا، حیوان ہوگا. تو فرض حیوان ہے اور لا انسان بھی ہے، تو یہ صحیح ہے. اب یہاں پر ہے وعکوس الموجہات مذکورۃ فی الکتب الطوال وہاں ہونا قد تم مباحث القضاء واحکامها. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.